السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج بہت ہی افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے اور اس خبر کو جو ہے چھاپا ہے وہ چھاپنے والے ہیں ممبئی اردو نیوز، جن کا تراشا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اخبار کا۔ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تنگ دستی سے تنگ آ کر امام مسجد کی خودکشی، کانپور 20 اکتوبر۔ اوریا ضلع کے پھپھوندہ تھانے علاقے میں ایک گاؤں کی مسجد کے کمرے میں جمعے کے روز ایک امام نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ نماز پڑھنے گئے لوگوں کی اطلاع پر پہنچی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ کانپور دیہات ضلع کے رسول آباد تھانے کے اسری گاؤں کے رہائشی 20 سالہ امام ذیشان رضا پھپھوند تھانہ علاقے کے گاؤں ننت پور میں گاؤں کے کنارے پر واقع مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ اس کے لیے ان کو 5000 روپے ملتے تھے۔ مسجد کے اندر کمرے میں رہ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ جمعے کے روز جب نمازی نماز پڑھنے مسجد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام کی لاش کمرے میں لٹکی ہوئی تھی۔ جس طرح پیسہ امیر آدمی کی ضرورت ہے، اتنا ہی مسجد کے اماموں کی بھی ضرورت ہے۔ ذوالقرنین احمد۔ کمر توڑ مہنگائی کے اس دور میں جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان دن بھر محنت مشقت کر کے اپنا گھر بیوی بچوں کو پالتا ہے، اس مزدور کی روزانہ کی آمدنی امام مسجد سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام لوہار، حمال، مستری، ریڑھی والا، چھوٹے موٹے کام کرنے والا مزدور 500 روپے زیادہ دن بھر میں کما لیتا ہے، لیکن امام مسجد کی تنخواہیں 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں دی جاتی۔ اگر آج کے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا تو وہ مدارس میں پڑھنے سے انکار کر دیں گے۔ رزق دینے والی ذات بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں اس مہنگائی کے دور میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ضروریات زندگی ایک ہائر فیملی میں رہنے والوں کی ہوتی ہے، وہی انسانی ضروریات ایک عام انسان کی بھی ہوتی ہے۔ خواہشات کو چھوڑ کر ضروریات کا ہی حساب لگایا جائے تو آج کے دور میں کم سے کم گزارے کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ کمائی ایک سادہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ہونی چاہیے۔ مدارس میں پڑھانے والے علماء، حفاظ اور ائمہ مساجد کا یہ حال ہوتا ہے کہ مہینے کی تنخواہ ان کی قرضوں کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے۔ ذرا بچہ بیمار ہو جائے تو کسی سے ادھار لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ رشتہ داری وغیرہ میں کسی پروگرام یا تیمارداری، میت وغیرہ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو سرکاری دواخانوں میں علاج کروا لیتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذرا ہم سب اپنے علاقوں بستیوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ شادی بیاہ، رسم و رواج، مشاعروں، جلسے جلوسوں، اجتماعات، برتھ ڈے پارٹیوں اور لیڈروں کے استقبال کرنے، انہیں خوش کرنے کے لیے سیاسی پروگراموں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ جس ہار سے ہم نے کسی کا استقبال کیا ہے وہ 5000 کا تھا۔ اس 1000 کا تھا، اسٹیج اور ڈیکوریشن پر کتنا خرچ ہوا، کھانے پر کتنا خرچ ہوا، رہنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں کتنا خرچ ہوا، شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ داروں کو خوش کرنے اور دکھاوے کے لیے مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدتے ہیں، لیکن مسجد سے امام کو واجبی تنخواہ جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہے، دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو امام ہماری بستی میں بسنے والے مسلمانوں اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی فکر کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز سکھاتا ہے اور تمہیں ہمیشہ سے بڑی کامیابی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہمارے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ امام جس کے کندھوں پر امامت کی ذمہ داری ہے، جسے انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، آج ہم اسے 2 ٹکے کا امام سمجھتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنرمند بنانے، خود کفیل بنانے والے کورسز سکھانے کی ضرورت ہے۔ مدارس سے تعلیم حاصل کر کے عالم و حافظ بنانے کا مقصد صرف مساجد کا امام اور مؤذن بنانا نہیں ہے، بلکہ ملک و معاشرے کے تمام شعبے میں اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کام کرنا ہے اور شریعت کے نفاذ کی کوشش کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا پورا کا پورا معاملہ۔ حصول ہوئی تھی کہ ایک امام صاحب نے جو ہے پھانسی لگا کر کے اپنی جان دے دی۔ عنوان میں اخبار کے تو خیر یہی لکھا گیا ہے کہ تنگ دستی سے تنگ آ کر امام مسجد کی خودکشی، لیکن حالات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی وجہ نہ رہی ہو، کسی اور وجہ سے پھانسی لگائی ہو۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم لوگوں کو اپنے ائمہ کی، مؤذرین کی، اسی طریقے سے مدرسین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ جو میں نے آپ کو تحریر بعد میں سنائی ہے، یہ ذوالقرنین صاحب کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ آپ کو جیسا بھی لگے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔